السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، جمعہ 17 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری مطابق 21 جنوری 2022 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ البررۃ المتقین، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم ترین رکن اور دین کے بنیادی عقائد کا ایک لازمی حصہ ہے، بہیں طور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ کتابیں حق اور ہدایت پر مشتمل ہیں، جو لوگوں کے لیے تمام دنیاوی و اخروی سعادت و کامرانی اور دونوں جہاں کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ یہ دین کا ایک ایسا اہم ترین جزو ہے کہ اس کے بغیر دین و ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، کہ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر کچھ کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور قرآن کریم پر اس طور پر ایمان لانا کہ قرآن کریم سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں ایک خاص فضیلت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے حقیقی طور پر کلام فرمایا ہے۔ کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر اتارا ہے، تاکہ ان کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کریں۔ کتابوں پر ایمان لانا درج ذیل 4 امور پر مشتمل ہے۔ اول، اس بات کی تصدیق اور اقرار کرنا کہ یہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے واضح حق اور روشن ہدایت کے ساتھ اپنے رسولوں پر نازل ہوئی ہیں۔ دوم، ان آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، جیسے قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم نہیں، ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔ سوم، قرآن مجید میں وارد ہر چیز کی نیز غیر تحریف شدہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود شرعی احکام کی تصدیق کرنا۔ چہارم، ان کتابوں میں وارد غیر منسوخ احکام پر عمل پیرا ہو جانا اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، خواہ ہمیں اس کی حکمت سے آگاہی ہو یا نہ ہو۔ واضح رہے کہ نزول قرآن کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے۔ لہٰذا سابقہ آسمانی کتابوں کے وہی احکام قابل عمل ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے
اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جس کی تلاوت عبادت ہے، جس کی ہر آیت معجزہ ہے۔ اس نام سے کسی دوسری آسمانی کتاب کو موسوم نہیں کیا جائے گا، نیز اسے الفرقان، الکتاب، الذکر اور التنزیل بھی کہا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کی حیثیت کتاب مہیمن یعنی نگہبان و محافظ، آخری پیغام اور دائمی شریعت کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کتاب کو کھلواڑ کرنے والوں کی کھلواڑ سے، غلو کرنے والوں کی تحریف سے اور باطل پرستوں کی غلط انتساب سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ قرآن روز اول سے آج تک ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک محفوظ رہے گا۔ اس میں نہ تو کوئی کمی واقع ہوئی ہے اور نہ زیادتی، نقل تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ کسی زمانے میں اس کی کسی صورت یا کسی آیت، حتیٰ کہ اس کے کسی جملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ خود رب العالمین نے اس کے محفوظ ہونے کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب قرآن کریم پر ایمان لائے، اور جو شخص اس پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اسے جہنم رسید کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم پر مکمل ایمان لانے کا تحقق اسی وقت ہوگا جب اس میں موجود تمام چیزوں کی دل سے تصدیق کی جائے، اس کے اوامر کو بجا لایا جائے اور اس کے منہیات سے رکا جائے، اس کی مثالوں اور اس کے واقعات سے عبرت حاصل کی جائے، اس کے محکم پر ایمان لایا جائے اور متشابہ کو علم خداوندی کے سپرد کر دیا جائے، رات دن اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس کی آیات پر غور و فکر کرنے اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے حتی المقدور کوشش صرف کی جائے اور اس کی ہدایات سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے۔